अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत मोहतरम नाज़रीन। गौर व फ़िक्र करना कितना ज़रूरी है, हम नहीं कर पाते। मुझे तो लगता है कि दायरों में घूमते रहते हैं, हमारी अपनी मसरूफ़ियात होती हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे ऑटो मोड में लगे हुए हैं, बस काम जो करते हैं, करते जा रहे हैं। कहीं अपनी उस दायरे से बाहर निकलें और सोचें, महसूस करें, ज़िंदगी क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? किस तरफ को जा रहे हैं? अगर आज मुझे इस दुनिया से रुखसत हो जाने का कहा जाए तो मेरी क्या फीलिंग्स होंगी? वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मैं इमीडिएटली सोचूँगी कि मुझे इम्प्रूव करनी थी? ओहो! मेरे पास तो वक़्त ही नहीं है। वो कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे वाइंड अप करनी हैं? वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनके लिए मुझे दूसरों को कोई ताकीद करनी है? वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने तो अभी तक डायरी में ही नहीं लिखा, मैंने सिर्फ़ प्लान किया हुआ है, कुछ वसीयतें हैं, कोई नसीहतें हैं, बस सोचा हुआ है लेकिन उस पे अमल ही नहीं कर पाए, ये सोच के कि अच्छा अभी बड़ा वक़्त पड़ा है कर लेंगे। क्या कहते हैं आप? क्या हमें वो जो दायरे के अंदर हम घूमते जा रहे हैं, कोलू का बैल बने हुए हैं, क्या कहीं ठहरना है और सोचना है और रुकना है और कुछ चीज़ों को दोबारा से सोचना है, गौर व फ़िक्र करना है, लिखना है, क्या करना है हमने? आजकल चूँकि माह रमज़ान है, कुरान पाक से इस महीने की बड़ी निस्बत है और आप ये देखें कि इस महीने में कुरान पाक पढ़ा भी कितना ज़्यादा जाता है। मेरे मुर्शिद साहब जो हैं सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब, वो कुरान पाक पढ़ने के हवाले से बड़ी ताकीद फ़रमाया करते हैं अपने पास आने वालों को। ये नहीं कहते कि फ़लाँ सूरा पढ़ लें, फ़लाँ आयत पढ़ लें, फ़लाँ वज़ीफ़ा कर लें, बहुत कम वो किसी को कोई वज़ीफ़ा विर्द देते हैं। हाँ, वो अपने पास आने वालों को अक्सर एक ताकीद ज़रूर करते हैं कि जी आप कुरान पाक तरतीब से पढ़ा करें। और ये भी फ़रमाते हैं कि अक्सर आप हर नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ लें तो बहुत ही बेहतरीन है। और कहते हैं कि अगर आपके पास इतना वक़्त ना हो, जैसे आप जॉब पे हैं या ड्राइव कर रहे हैं या कहीं भी मसरूफ़ हैं, कुरान पाक खोल के नहीं पढ़ सकते तो एट लीस्ट जो सूरतें आपको ज़बानी याद हैं, वो कुछ ना कुछ पढ़ लिया करें। ये वो बात है कि जो आज हम कर रहे हैं और कोशिश हम करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में हम अप्लाई कर सकें जितना हो सके। दूसरी चीज़ मेरे अच्छे नाज़रीन, कुरान पाक के हवाले से जो रिसेंटली मैंने गौर किया और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर कहा जाता है कुरान पाक को तरतील से पढ़ें और अक्सर हम ये सुनते हैं कि अल्लाह कलाम कर रहा है कुरान पाक में, और अगर आप चाहते हैं ये कलाम दो तरफ़ा हो जाए, मुकालमा बन जाए, तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका ये बताया जाता है कि जब आप कोई आयत पढ़ें, आप एक आयत पढ़ें और उस पे रुक जाएँ। जैसे हम सूरह फ़ातिहा को ही ले लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने पढ़ा, तो हम यहाँ रुक जाएँ, आँखें बंद करें और कहें कि बेशक मेरे रब सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तू सारे जहानों का पालने वाला है और तूने मुझे हमेशा बहुत बेहतरीन अंदाज़ में पाला है। तूने मुझे बहुत अच्छे अंदाज़ में हमेशा लुक आफ्टर किया है। तूने हमेशा मेरा बहुत ख़्याल रखा है। अब ये क्या हो गई? टू वे कम्युनिकेशन हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि तरतील भी यही है। ठहर के पढ़ना कि एक आयत पढ़ी, उस पे गौर व फ़िक्र करें, उसके बारे में सोचें, मेरे रब ने क्या कहा है इसमें मुझे? मेरे अच्छे नाज़रीन, ये बड़ा मज़े का एक स्टाइल है।
ہاں ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں. ہم پورا قرآن پاک اپنے انداز میں، یہ پورا سپارہ پڑھ لیا ہم نے، اپنے انداز میں پڑھ لیں سیکوینس کے ساتھ، لیکن کچھ حصہ ہم ترتیل کے ساتھ بھی پڑھ لیا کریں. کبھی رینڈملی قرآن پاک کھول لیں، رینڈملی کھولا کہیں سے بھی، اور سوچیں یہ جو کچھ ہے نا آیات آج ہم نے ترتیل سے پڑھنی ہے، اس میں اللہ مجھے کیا بتانا چاہتا ہے. قرآن پاک کو کھولا اور اس کو، اب چونکہ میرے سامنے قرآن پاک نہیں ہے تو میں نے اس لیے یہ کتاب اس انداز میں ایک کھولی ہے کہ اس طرح سے رینڈملی ہم کھول لیا کریں، اور پھر ہم اس میں دیکھیں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ تو جب انہیں کسی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے نا تو تب بھی وہ قرآن پاک کو ایسے رینڈملی کھولتے ہیں، ایسے رینڈملی کھولتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پلیز مجھے بتا دینا کیا کرنا ہے، مجھے کوئی تسلی دے دے. اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ آگے پیچھے کیا مفہوم ہے. مجھے تو یقین ہے، یقین سے اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ کہتا ہے لو میرے بندہ میری طرف آیا ہے، چل کے آیا تو دوڑ کے میں اس کی طرف جاتا ہوں. مجھے تو پتہ ہے، یقین ہے کہ وہ ضرور رسپانس دیتا ہے. ہم بعض اوقات پک نہیں کر پاتے، بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اینی ہو، یہ تو کچھ لوگوں کا اپنا ایک انداز ہے، محبت کا ایک انداز ہے، اپنا ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے. سب کا ہی اپنا اپنا ایک تعلق ہے نا، بڑا پیارا سا تعلق. اللہ تو ہر ایک کا ہے، ایسا ہے نا. اچھا کچھ لوگوں سے کہنا کہ میرا اللہ تو بڑا پیارا ہے تو وہ ایک دم سے بڑے جیلس سے ہو جاتے ہیں، یہ ان کا بڑا مختلف سا انداز ہو جاتا ہے. کہتے کیا مطلب ہے اللہ صرف آپ کا ہے؟ اللہ ہمارا بھی ہے. بہرحال ہم سارے اللہ کے حوالے سے پوزیسو بھی ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب لوگوں پہ یہ اللہ کی رحمتیں ہوں، کرم نوازیاں ہوں، سبھی مزے لوٹیں اللہ کی رحمتوں کے. اینی ہو، اسی طرح سے کہیں اللہ نے غور و فکر کی بات کی ہے، اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں. کہیں اللہ نے اگر جنت کا تذکرہ کیا ہے تو پھر سوچیں کہ اچھا اللہ جنت کی نعمتوں کی بات کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں میرے اچھے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ نعمت عظمیٰ کون سی ہے؟ اللہ کا دیدار جنت کی نعمت عظمیٰ ہے. ہم بہت سے لوگ دعا دیتے ہیں دوسروں کو، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کے گھر والوں کو کہ اللہ پاک مرحوم یا مرحومہ کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. جنت الفردوس ہی کی کیوں بات کرتے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے ان کو صبح و شام اللہ کا دیدار ہوا کرے گا. میں نے تو یہی سنا ہے. کیٹیگریز ہیں نا وہاں پہ بھی، جنت میں بھی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو صرف جمعے کے جمعے اللہ کا دیدار ہوا کرے گا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو صبح و شام ہوا کرے گا اللہ کا دیدار. واہ سبحان اللہ. اور کچھ سنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں ہر لمحہ اللہ کا دیدار حاصل ہوگا. جیسے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا واقعہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا. ان کے وصال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ تو کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے ہر لمحہ اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. تو جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ اتنا بڑا مقام کس بنیاد پہ عطا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں دنیا میں کوئی بھی اچھا عمل کرتا تھا تو میں اللہ سے کہتا تھا اللہ مجھے اس کے بدلے میں آخرت میں تیرا ہر لمحہ دیدار چاہیے. تو اللہ کیسے نوازتا ہے میرا رب، پیارا رب. میرے اچھے ناظرین، وہ جو انعام یافتہ ہیں ان میں اللہ ہمیں بھی شامل کر لے. ابھی دل بہت سی باتیں کرنے کو چاہ رہا ہے. جیسے ریسنٹلی الحمدللہ کے حوالے سے، سورہ الفاتحہ کے حوالے سے بہت ایک ڈیٹیل کا پتہ چلا کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں، اور جن پہ اللہ غضبناک ہوا وہ کون سے ہیں، جو گمراہ ہوئے وہ کون سے ہیں.
اور اصل میں الحمدللہ سے کیا مراد ہے. اسی طرح سے قرآن پاک کے کچھ اور مفاہیم کے حوالے سے انشاءاللہ جلدی اس حوالے سے بھی بات کریں گے آپ سے. اس سے پہلے کہ آج کا کلپ زیادہ لمبا ہو جائے، آپ کے ساتھ جلدی ہم کچھ اور باتیں بھی شیئر کرتے ہیں. آپ بھی اپنا ایکسپیرینس ماہ رمضان کے حوالے سے یا ادروائز قرآن پاک کے حوالے سے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے.